مدین والے محمد حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ آثار قدیمہ ہیں اس زمانے کے 3000 سال سے کم و بیش یہ جو ہے پرانی یہ بستی ہے، علاقہ تھا جو پورا اس ٹائم جو ہے ویرانے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ آثار دیواروں کے اور یہ سارے کمروں کے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بہت پرانا ایک علاقہ ہے اور یہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے تاریخی کہ تاریخی عمارات ہیں یہ، اور پرانے گھر بنے ہوئے ہیں، دریچے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سامنے پورے گھر کے دریچے اور یہ سب بنے ہوئے ہیں۔ بہت پرانا وہ علاقہ ہے اور یہ سارے تاریخی باستانی اثرات ہیں، آثار ہیں قدیمی ایک شہر کے، جو اس وقت جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے وہ چیز کی اس چیز کی بقا ہے جس کا موجودگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور اس کی بقا ہے۔ تو جتنے انبیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ، اوصیاء اللہ، سب کی بقا ہے۔ ہم کیوں اپنے اعمال کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے؟ چونکہ جو ہم کام شروع کر رہے ہیں جس کے نام سے شروع کر رہے ہیں اس کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ تو جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارے کاموں کو بھی بقا کا درجہ جو ہے مل جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک عظیم بارگاہ ہے حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ہم پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مکمل زیارت بھی ہوگی۔ پروردگار عالم تمام افراد کو اس بارگاہ میں آنے کی اور ان کی اس عظیم نبی اللہ کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم ورزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ یہ سارے تاریخی آثار ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ یہ حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مطہر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حرم مطہر حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ برفباری بھی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم تمام افراد کو اس بارگاہ میں آنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے مقرب ترین انبیاء میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی اولاد سے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں جب یہ متولد ہوئے اور آئے تو اس کے بعد آپ کی جو کاموں میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ حضرت جالوت کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا تھا، اور آپ نے بادشاہ یعنی ان کو سردار بنایا تھا، اور پھر طالوت نے مقابلہ کیا جالوت کا، اور وہ پورا قرآن میں اس کو رب العزت نے بیان کیا ہے۔ حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تقریباً 40 سال اپنی قوم میں جو ہے وہ زحمت کی، ان کو ہدایت کا رستہ دکھایا، اور اس کے بعد مشقتیں اٹھائیں آپ نے، اور فلسطین کے مقام پہ آپ تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب باقی حملہ ہوا دشمنوں کا اور کفار کا، تو پھر یہ وہاں سے نکلے، اور یہ ساوا ایران کا شہر ہے۔ یہاں پہ ایک اور نبی بھی ہیں، حضرت حقوق نبی بھی آئے تھے، اور حضرت اشمعیل نبی، بہت عظیم ہستی ہیں۔ ملتا ہے کہ حضرت اشمعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ دنیا میں اسی طرح سے آئے ہیں جیسے حضرت اسحاق یا حضرت یحییٰ، کہ ان کی والدہ کافی ضعیفہ ہو گئی تھی، کافی زیادہ ضعیفہ ہو گئی تھی۔ تو ان کی والدہ جب ضعیفہ ہو گئی تھی تو آپ جب یہاں پہ آئے ہیں، اور اس طریقے صورتحال بنی، یہ ایران میں تو پہنچے لیکن ان کی والدہ بہت ضعیفہ تھی، اور یہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ تو ان کی والدہ نے دعا کی، ان کے والد نے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے جب ان کو بشارت دی اور حضرت اشمعیل دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی والدہ نے ایک جملہ کہا، سمع اللہ دعائی، اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے عبرانی زبان میں وہ اشمعیل بنتا ہے، یعنی ایل اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ جیسے جبرائیل ایل اللہ کو کہتے ہیں، اور جبر کہتے ہیں نوکر کو۔ تو یہ حضرت اشمعیل نبی جو تشریف لائے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے
کہ حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام بڑھاپے میں جو ہے والدہ کے جب 80 سال سے زیادہ کا سن تھا اور حضرت اسماعیل نبی جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے. اس کے بعد آپ کو اسماعیل بھی کہتے ہیں اور ایک نام آپ کا جو ہے وہ اسماعیل بھی آپ کو کہا گیا ہے. حضرت اسماعیل نبی کا ایک نام حضرت اسماعیل بھی ہے اور ان کے ایک ناموں میں ایک نام جو ہے وہ حضرت شایا بھی ان کو کہا جاتا ہے. بہرحال کئی نام ہیں ان کے حضرت اسماعیل نبی کے. حضرت اسماعیل نبی کے کئی نام ہیں جو تواریخ میں مندرج ہیں اور ان کے بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا مخصوصاً اولاد کے لیے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ رد نہیں ہوتی. بہت عظیم ہستی ہیں, پروردگار عالم اللہ کے نبی ہیں اور مقرب ہستی ہیں. تو یہاں پہ جو اس الحمدللہ آمد ہوئی ہے, پہلی مرتبہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. ایک اور جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے مقدس ترین انبیاء میں سے ہیں اور ان کا شمار جو ہے وہ بڑے انبیاء میں ہوتا ہے اور صاحب مصحف بھی ہیں اور ان پہ جو ہے وہ من جانب اللہ جو ہے وہ پیغامات ان پہ آئے اور ان پہ وحی نازل ہوتی رہی اور بہت عظیم نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کے حوالے سے ایک جملہ میں اور بھی کہوں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کو قرآن میں صادق الوعد کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کو صادق الوعد کہا گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ یہ صادق الوعد نبی ہیں. اور وہ یوں ہے کہ ایک عابد تھا اور وہ عابد جو ہے اس نے ان سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں, میں ذرا فلاں مقام سے ہو کے آتا ہوں بادشاہ سے مل کے, تو آپ یہاں پہ ٹھہریں. تو حضرت اسماعیل نبی یا سموئیل نبی یا اسماعیل, ان کو کئی نام میں نے بتایا کہ ان کے ہیں. ان کو جب کہا گیا کہ آپ یہاں ٹھہریں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں ٹھہرتا ہوں. کافی برف آئی ہوئی ہے یہاں پہ, تو انہوں نے کہا ٹھہرتا ہوں. اور وہ عابد گئے اور جا کے بھول گئے. حضرت اسماعیل نبی وہیں پہ بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے. ملتا ہے کہ 1 سال تک جو ہے, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی ہے اس حوالے سے کہ 1 سال تک حضرت اسماعیل نبی ان کے آنے کا انتظار کرتے رہے. 1 سال کے بعد جب بادشاہ کے ساتھ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ یہ کھڑے ہیں. وہاں پہ اللہ نے چشمہ جاری کر دیا تھا ان کے لیے اور جس میں باقاعدہ اس سے پانی پیتے تھے, سبزہ اگایا تھا اور سبزی وغیرہ لگ گئی تھی. تو گزرا, کہتے آپ یہاں پہ, کہتے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے انتظار میں رہوں گا اور آپ نے کہا تھا اس وقت تک کہیں نہ جائیے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں. تو آپ نہیں آئے, میں انتظار میں رہا. تو اللہ نے ان کو صادق الوعد کہہ کے یاد کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا. سبحان اللہ. تو اس عظیم بارگاہ میں موجود ہیں. پروردگار عالم آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے, آمین یا رب العالمین. یہ حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا مین دروازہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو تقریباً 2800 سال پہلے صحابہ میں تھی. اور یہ دیکھیں جیسے لکھا ہے کہ 2800 سال پہلے تھی اور 2800 سال پہلے, اور بہت عظیم بارگاہ تھی یہ. اس علاقے میں یکتا پرستان اور خدا پرست لوگوں کی اور توحید و موحدین کی کتنی بڑی تعداد تھی. یہ حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کا یہ شجرہ نامہ ہے. اسماعیل نبی القمہ کے بیٹے ہیں, یسر کے بیٹے ہیں, اور فہد کے 2 بیٹے تھے, ایک یسر اور ایک عمران. حضرت عمران جو ہیں ان کے بیٹے پھر عمران تھے, اور ان کے بیٹے حضرت موسیٰ اور ہارون اور حائم, یہ عمران کے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ القمہ جو ہیں ان کے بیٹے, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام. وہاں سے فہد سے پھر لاوی کے بیٹے ہیں, لاوی سے پھر حضرت یعقوب اور پھر حضرت اسماعیل اسحاق اور حضرت ابراہیم تک یہ شجرہ نامہ آپ کا جاتا ہے. بہت بڑی زیارت ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ مقام معظم رہبر انقلاب جو ہیں وہ اس علاقے میں جو ہیں وہ باقاعدہ ان کی زیارت پہ آئے ہیں. اور بہت پہلے کی یہ بات ہے کہ اس مقام پہ, حالانکہ یہ بہت دور افتادہ علاقہ ہے, اور یہ اس بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین رب العزت کا کرم ہے
کہ اس نے ہمیں اس بارگاہ میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی، زیارت حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ حضرت اشمعیل نبی علیہ السلام، میری دعا ہے پروردگار عالم تمام کی حاجات کو اس بارگاہ میں پورا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ زیارت حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الطاہرین۔ السلام علی امیر المؤمنین وافضل الوصیین ویعصوم الدین وقائد الغر المحجلین۔ السلام علی بذت نبینا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ السلام علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنۃ اجمعین۔ السلام علی الائمۃ التسعۃ الہداۃ من ذریۃ الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ السلام علی محال معرفت اللہ۔ السلام علی معادن ذکر اللہ۔ السلام علی الادلاء الی اللہ، السلام علی المخلصین فی طاعت اللہ۔ السلام علی الذین بعثهم لہدایۃ الناس وطہرهم من الارجاء۔ السلام علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ السلام علیک یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ۔ السلام علیک یا وارث اسحاق نبی اللہ۔ السلام علیک یا وارث یعقوب اسرائیل۔ السلام علیک یا قرۃ عین خلیل اللہ۔ السلام علیک یا صاحب الوحی والتنزیل۔ السلام علیک یا من تشرف بخدمت جبرائیل علیہ السلام۔ السلام علیک یا رسول اللہ اشمعیل، اشہد انک قلت حقا ونطقت صدقا وعدلا وبت اللہ مخلصا ودعوت الی امتک الی طاعت وبالغت فی اعلی کلمۃ وصبرت علی الاذى فی سبیل ورغبت قومک فی التوحید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم الیک صمت من ارض وقطعت الصحاری والبرار رجاء رفدک وجودک وکرمک وفضلک ورحمتک واتوسل الیک بقبر نبیک سلام اللہ علیہ وعلیہم اجمعین واسألک نفک رغبتی من النار وان تحشرنی فی زمرۃ الابرار وان تخرجنا من الدنیا سالما وان تدخلنا الجنۃ آمنا ما تفعل بما انا اہلہ وتخیر ولا تردنی بغیر قضاء وحاجات ورحم تقرب قبر نبیک وابن انبیائک صلوات اللہ سلام اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المومنین یا ابن فاطمۃ الزہراء۔ السلام علیکم یا ساداتی موالیہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان و یا قاطع البرہان اجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ مخرجہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت اشمعیل نبی علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد ہیں اور بہت عظیم ہستی ہیں۔ پروردگار عالم کا کرم ہے، اس نے ہمیں ان کی بارگاہ میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت اشمعیل نبی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ان کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے پروردگار عالم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو بڑھلا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، اور جو لاولد ہیں اولاد نرینہ کے متمنی مشتاق ہیں پروردگارہ تو یہ اس ہستی کا واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ان سب کو اولاد نرینہ اور اولاد صالح عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم ورزقنا شفاعتہم ورحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوئین زہرا میں ساوا سے تقریباً کچھ آگے، کم سے آگے تقریباً 100 کلومیٹر کے نزدیک آس پاس ایک شہر ہے،
جس کو ساوا کہتے ہیں، اور ساوا سے آگے بوئن زہرا سے پہلے جو ہے حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور و معروف جو ہے وہ حرم اور بارگاہ ہے۔ تو الحمدللہ اس بارگاہ میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ پروردگار عالم تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے اور کہتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں پروردگار ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت علومنا علی دینک صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك۔ پروردگارہ تجھے حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو زیارت پہ نہیں آئے ان کو زیارت پہ آنے کی سعادت نصیب فرما۔ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو لاولد ہیں، اولاد نرینہ کے متمنی مشتاق ہیں، جس طرح حضرت اشمعیل نبی علیہ السلام کی جو ہے آمد اس وقت ہوئی جب ان کی والدہ انتہائی ضعیف ہو چکی تھی اور 70-80 سال سے زیادہ کا سن تھا ان کا۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ اس وقت حضرت اشمعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی والدہ نے یہ جملہ کہا، سمع اللہ دعائی، اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ اور ان کی جو عبرانی زبان میں آپ کے نام کا ترجمہ جو ہے اشمعیل، یہ وہی ترجمہ ہے کہ سمع اللہ دعائی، اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ پروردگارہ تجھے اس ہستی کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، اور ہمیں بار بار حضرت اشمعیل نبی اور تمام انبیاء اللہ، اولیاء اللہ، امام زادگان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت عالم بسرائرنا فصلحا، انت عالم بمہماتنا فاکفہا، انت عالم بحوائجنا فاقضھا، یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔